الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سیرت مبارکہ کے عنوان پر گزشتہ جمعہ جو ہے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرما استعمال فرماتے تھے کہ نہیں، کتنی مرتبہ اور کب، اور اس کے فائدے کیا تھے اور اس کا نام کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خفین جو عربی چمڑوں کے موزے آتے ہیں، اس کے متعلق چند روایت پیش کی گئی۔ آج جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کپڑا پہنتے تھے، اوڑھتے تھے، پسند فرماتے تھے، کس کی تعلیم دی، کیا اس کا طریقہ تھا اور کیا پڑھتے تھے، پہننے کے وقت استحضار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ارادہ کیا تھا، کپڑے کی کیا سنتیں ہیں، اس سلسلے میں چند روایتیں یہاں پر نقل کی ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے لباس کے متعلق دو تین باتیں پیش کی ہے، اس کو میں پہلے سرسری سنا دوں۔ آیت کریمہ جو پڑھی گئی ابھی سورہ اعراف کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اتارا ہے، بنایا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے، ایسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گن کر شمار کرتے ہوئے فرماتے کہ لباس بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ یہ لباس بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ انزلنا، آسمان سے گویا کہ جیسے بارش اور رحمت اور فرشتے اور وحی اترتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے لباس جس کو تم پہنتے ہو، یہ 5-6 فٹ اگر یہ لباس بدن سے جدا ہو جاوے تو اپنی حقیقت کھل جاوے، لیکن پہنتے اور اتارتے وقت، اس کے استعمال کرتے وقت اللہ کی نعمت کا استحضار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انزلنا علیکم لباسا، یہ لباس بھی ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے۔ کیا فائدے ہیں؟ ایک آیت میں لباس کے 3 فائدے نقل کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، یواری سوآتکم، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے، ڈھانکتا ہے، وریشا، تجمل، زیب و زینت اور آرستگی ہوتی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے اندر کمالات تقوی اور اللہ کی عبدیت اور قرب پیدا کرتا ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے فائدے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں لباس کے بیان فرمایا ہے۔ حضرت فخر گجرات مفتی احمد صاحب خانپوری حفظہ اللہ تعالی شمائل کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ لباس 4-5 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک لباس حرام لباس ہے اور ایک لباس واجب اور فرض ہے۔ فرض اور واجب لباس کون سا ہے؟ انسان کو اپنے جسم پر، باڈی پر اتنا لباس پہننا فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے کہ عورت کے اعتبار سے، مرد کے اعتبار سے اپنے سطر کا پہلے علم جانے کہ میرا سطر کتنا ہے۔
کتنے کا ڈھانکنا شرعی طور پر میرے اوپر ضروری اور فرض ہے. اتنا لباس پہننا عورت کے لیے عورت کا اور مرد کے لیے مرد کا یہ فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے. ایک ذرہ برابر اس کے اندر کھلا رہا اور علیحدہ رہا تو یہ گنہگار ہوگا، یہ انسان حرام کام کرنے والا ہوگا. ایک قسم ہوئی. دوسری قسم واجب اور فرض کے علاوہ فرض لباس کے اندر عورتیں تو بہت زیادہ، چونکہ یہ میرا اس وقت کے اندر موضوع نہیں ہے، عورتوں کے متعلق بہت زیادہ خرابی اور اصلاح کی باتیں ہیں اس وقت. چونکہ عام طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی بات کرنی ہے تو مردوں کے متعلق ایک بات عرض کر دوں. پہلے زمانے کے اندر عام طور پر جیسے کھیل کے میدانوں میں ہوتا ہے، کشتی کے اندر، کراٹے میں، جوڈو میں، کبڈی میں، یا اس کے علاوہ کے اندر کوئی نہانے کی جگہ، غسل کرنے کی جگہ، پہلے زمانے میں کھیتی باڑی کے اندر جو کنڈی تالاب وغیرہ ہوتے تھے، حوض ہوتے تھے، تو وہاں پر جم کر کے لوگ غسل کر لیتے ہیں. شرعی طور پر مرد کے لیے ناف سے نہیں، ناف کے نیچے نہیں، ناف کے اوپر سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک، یہ گھٹنا جو ہلتا ہے جہاں پنڈلی اور ران دونوں کے نکوچے ہے، اس کے نیچے تک کے اندر یہ مرد کا ستر ہے، اس کا چھپانا فرض ہے. اگر کسی آدمی نے غسل کیا دوسرے لوگوں کے سامنے اور یہ بالکل اتنا نیچے والا کپڑا جس کو چڈی بولتے ہیں اگر نیکر وغیرہ پہن کر کے استعمال کر رہا ہے، خود بھی گنہگار ہوگا اور جو دوسروں کی نظر اس پر پڑے گی اس کو بھی گنہگار کرنے کا اور اس کو گناہ میں شامل کرنے کا گناہ بھی اس کو ہوگا. نمبر 2، مردوں کی جہاں غفلت ہوتی ہے، ستر واجب کے اندر سستی ہوتی ہے. کبھی کبھی وہ پینٹ جیسا ہوتا ہے، جنس یا سخت یا وہ پٹا مارنے والا، کہ انسان کبھی اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مبتلا ہوتا ہے تو آگے تو حساب لگا لیا کہ جو ناف ہماری ڈٹی ہے وہاں سے ستر شروع ہوتا ہے، لیکن انسان کا بالکل اسی کے پیچھے حصے کمر کی طرف کے اندر جو ہے وہ وہاں تک کے اندر جو ہے ستر میں شامل ہے. تو کبھی کام کاج کرتے ہوئے ایسے پختہ جنس کی پینٹ ہوتی ہے یا اس طریقے سے کوئی کپڑا ہوتا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا اور پیچھے جو ہے کمر کے نیچے اتنا زیادہ کھلتا ہے کہ ستر کی جگہ نظر آنے لگتی ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا، وہ حرام کام کرنے والا ہوتا ہے، یہ گنہگار ہوتا ہے. اگر کسی کی اور نظر پڑ گئی تو اس کو گناہ کا شامل ہونا یہ بھی اس کے کھاتے کے اندر آئے گا. اس لیے تھوڑا احتیاط کریں اس بارے کے اندر. ایک چیز ہوئی. دوسری چیز حرام کپڑا، یہ تو فرض اور واجب ہوا. حرام اس کو کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے جس کے پہننے سے ممانعت فرمائی ہو. کبھی آدمی کے استعمال کرنے سے اس کا تعلق ہے، کبھی کپڑے سے تعلق ہے اور کبھی موقع کے اعتبار سے تعلق ہے، یا عورت کبھی ایسا کپڑا پہنتی ہے تو اس اعتبار سے اس کا تعلق ہے. تو ایسا کپڑا کہ شریعت کے اندر اس کے بارے کے اندر ممانعت آئی ہو، ایسے کپڑے پہننے کو حرام مکروہ تحریمی کہا گیا ہے. مندوب اور مستحب کپڑا جس کے بارے کے اندر حدیث پاک کے اندر تعلیم اور ترغیب دی گئی ہو، جمعہ میں، عید میں عمدہ کپڑا پہننا، اچھا کپڑا پہننا وغیرہ وغیرہ، اس کو مندوب کہا گیا ہے. اور چوتھی قسم مکروہ کپڑا کہ اس کا پہننا مکروہ ہے. مثال کے طور پر مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان مالدار، صاحب ثروت، صاحب حیثیت، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن کپڑا ایسا فقیر کی طرح پہنا ہے کہ گویا کہ اللہ نے اس کو کچھ نہیں دیا ہے، بھکاری کی طرح نظر آتا ہے. یہ اپنے اوپر بہت کچھ نعمتوں کے ہونے کے باوجود لوگوں کو کنگال پنا اور اپنے اعتبار سے فقر و فاقہ کا ظاہر کرتا ہے، گویا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرتا ہے. انسان ایسا کام کرتا ہے تو گویا کہ یہ مکروہ کرنے والا ہوا. یہ 4 قسم ہو گئی کپڑے کے استعمال کرنے کی. کپڑا پہننے کے ایک حدیث بیان کر دوں، اس کے بعد کے اندر پھر اس کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلے حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. قالت، وہ فرماتی ہے، احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں زیادہ محبوب کپڑا قمیص تھا.
یہ ہماری اس وقت کی لینگویج اور زبان میں جو اس کو قمیص بولتے ہیں وہ قمیص مراد نہیں ہے، وہ عربی جو جبہ آتا ہے جو سیا ہوا ہوتا ہے اس کو قمیص کہا جاتا ہے، لہذا وہ بھی آدھی پنڈلی تک یا ٹخنوں کے اوپر یہاں تک پہن سکتے ہیں۔ اگر اس عربی جبہ کو بھی جس کو قمیص عربی کے اندر کہتے ہیں ٹخنوں کے نیچے ہے تو جیسے سروال اور نونگی لٹکانا حرام ہے، اس کا اس طریقے سے استعمال کرنا بھی ممنوع، ناجائز اور حرام ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو پسند فرمایا ہے کہ بدن کے اندر بغیر کسی مشقت کے پڑا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر استعمال کرنے کے لیے دو چادریں ہوتی تھی، ایک اوپر کی چادر اور ایک باندھنے کی لنگی کی جگہ نیچے کی چادر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر پائجامہ سروال کو پسند فرمایا ہے، استعمال کا موقع نہیں ملا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفر و حضر کے اندر دو چادروں کے استعمال کرنے کا معمول رہتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عربی جو جبہ بولتے ہیں جس کو یہاں قمیص کہا گیا ہے، اس کو فرمایا کہ یہ بدن کے اندر پڑا رہتا ہے، اس کو سنبھالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تجمل اور زیب و زینت اور آرستگی بھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان جو ہے سردی گرمی سے بچا بھی جا سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص کو زیادہ ترجیح دی اور پسند فرمایا ہے۔ اچھا، یہ جو کرتا ہوتا ہے، قمیص ہوتا ہے، اس کے آستین کہاں تھی؟ صحابہ اکرام نے اس کو بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے، کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرزگی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی یعنی قمیص کی آستین پہنچوں تک، گٹوں تک، جہاں تک انسان گھڑی پہنتا ہے، عورتیں جہاں چوڑیاں پہنتی ہے جس کو پہنچا اور گٹوں کہتے ہیں وہاں تک تھی۔ عام دوسرے حالات کے اندر، سفر کے اندر، ضرورت کے اندر کبھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی پہنا ہے کہ وہاں پر روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ آستینیں پہنچوں سے زیادہ لمبی تھی، لیکن انگلیوں اور ہتھیلیوں سے زیادہ ہو کسی روایت میں ثابت نہیں ہے، لہذا اتنی زیادہ آستینوں کو لے جانا کہ جس کے ذریعے سے ہتھیلی بھی ڈھک جاوے یہ کبر کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قمیص مبارک تھا، کرتا مبارک تھا، دو بٹن تھے کپڑے کے جس کو گنڈیا بولتی ہے۔ پرانے زمانے میں عورتیں جو ہے اس کو بناتی تھی ہاتھ سے، کبھی کبھی وہ غریباً عام طور پر کھلا بھی رہتا تھا۔ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے اندر حضرت معاویہ ابن قرط نقل فرماتے ہیں۔ ایک عجیب حدیث ہے، اس کو میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ عن الحسن عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج وهو متکئ علی اسامہ بن زید علیہ ثوب قطری قد توشح به فصلی بهم۔ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ ابن زید کے سہارے اپنے گھر سے حجرہ شریف سے حضرت عائشہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مرض الموت میں تھے، ایک طرف کے اندر حضرت فضل تھے، کبھی ایک طرف حضرت عباس تھے، ایک طرف حضرت اسامہ تھے، اور سہارا لگاتے ہوئے مسجد کے اندر باہر تشریف لائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک قطری یمنی نقش والی نقش و نگار والی چادر تھی، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے اور بخار کی وجہ سے ایک درد تھا تو اس چادر کو اپنے جسم میں لپیٹے ہوئے تھے، مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی۔ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش والی چادر قطری جو ہے وہ استعمال فرمائی تھی۔ یہ بات پوری ہوئی، میں نے بہت ہی سستے میں 5 منٹ کے اندر حدیث سنا دی اور آپ لوگوں نے سن لی۔
محدثین جن صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، حسن بصری، حضرت انس بن مالک، حضرت عبد بن حمید، ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو، ان معمولات کو کہ کون سی چادر کب استعمال فرماتے تھے، کیا ہوا تھا، کس طریقے سے نکلے تھے، کون سی چادر استعمال فرمائی، ایک ایک حدیث کے تلاش کرنے کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر کرتے تھے، کبھی یمن، کبھی بصرہ، کبھی بخارا، کبھی سمرقند، کبھی مدینہ، کبھی تاشقند وغیرہ۔ ایک عجیب قصہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ترجمہ فرمایا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ اس قصے کو سنا کر کے میں دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ بات چلتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی، لیکن یہ دوسری بات ہے حضرت امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے اور علمی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ موت کا کوئی وقت کسی کے لیے مقرر نہیں ہے، ہمیشہ اپنے قبر کی آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے، پتہ نہیں موت کب آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈرتے تھے اور صحابہ اکرام اور محدثین کا یہی معمول تھا۔ اور دوسری بات اس قصے کے ذریعے سے یہ معلوم ہوگی کہ علم کے شوق میں ہمیشہ لگے رہنا چاہے تو پھر علم حاصل کرو، من المہدی الی اللحدی، بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک، قبر تک پہنچ جانے تک۔ دیکھو قصہ لکھا ہے، قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث اول ما جلس الي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال امل له علي فإني أخاف ألا ألقاك قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان محدثین کو جزائے خیر نصیب فرماوے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عبد بن حمید امام بخاری کے استاد وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن فضل کماری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت بڑے محدث حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہے، اسماء رجال کے بہت بڑے استاد ہے، وہ حضرت یحییٰ ابن معین محمد ابن فضل کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے پہنچے، اور یہی حدیث حاصل کرنے کے لیے مجھے وہ حدیث سناؤ جہاں پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھانے کے لیے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر وہ کتری چادر تھی منقش، وہ حدیث سنائیے۔ تو حضرت محمد ابن فضل فرماتے ہیں میں نے حدیث بیان کرنا شروع کر دیا، جیسے ہی بیٹھے کہا جلدی حدیث سناؤ، میں نے حدیث بیان کرنا شروع کر دیا۔ حدثنا حماد بن سلمہ عن فلان عن فلان، ابھی تو حدثنا حماد کہا کہ مجھے اپنے استاد نے نقل کیا، انہوں نے اس کے استاد نے نقل کیا، بس وہ فرمانے لگے اب حدیث ابھی بیان نہ کرو، آپ زبانی اور منہ پر حدیث سناتے ہیں، کاش کہ آپ کے پاس میں یہ حدیث اگر لکھی ہوئی ہو آپ کے استاد کی تو لکھی ہوئی دیکھ کر سناؤ تاکہ غلطی نہ ہو، دیکھ کر سناؤ۔ تو حضرت محمد ابن فضل فرماتے ہیں کہ میں اپنے اندر کے کمرے سے جو کتاب کا مسودہ تھا، لکھی ہوئی حدیث تھی، اس حدیث کو لینے کے لیے، حدیث کی کتاب کو لینے کے لیے یوں کھڑا ہوا، میری چادر کھینچی اور مجھے پھر بٹھا دیا یحییٰ ابن معین نے، نہیں ایسا کرو پہلے حدیث سنا دو بعد میں کتاب لینے کے لیے جانا۔ فرمایا یہ کیا ہوا؟ میں نے سنانا شروع کر دیا تو کہا کہ منہ پر مت سناؤ، دیکھ کر سناؤ، اب کتاب لینے کے لیے تو پھر بٹھا دیا۔ فرمایا کہ پہلے منہ پر سنا دو اور بعد میں کتاب لے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کتاب لینے لے جاؤ اتنی دیر میں تمہاری یا میری موت کا وقت آ جاوے اور میں حدیث سے محروم ہو جاؤں، پہلے ابھی کے ابھی منہ میں سنا دو، پھر اس کے بعد کے اندر پھر وہ کتاب میں سے بھی سنانا۔ لہذا میں نے پہلے منہ پر حدیث کو سنا دی اور اس کے بعد میں کتاب لایا اور کتاب میں سے بھی سنائی، من ان وہی حدیث آپ کو سنائی۔ فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا کہ کہیں اندر چلے جاؤ اور موت کا وقت آ جاوے، اتنے دور سے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں، کہیں حدیث سے محروم نہ ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو اپنی زندگی کا ذرہ برابر بھروسہ نہیں تھا، اور دوسرا کہ علم کا شوق کتنا تھا۔
ان ابی رمسۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردان اغزران. حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر دو سبز چادریں پڑی ہوئی تھی. سبز یعنی کہ ہرے کلر کا جس کے اندر تانا اور بانا لگا ہوا تھا. ایک روایت ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلبس الحبرہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ وہ چادر تھی جو حبرہ تھی. حبرہ کس کو کہتے ہیں؟ حبرہ یمن کے اندر ایک بنائے جانے والی چادر تھی جس کا تانا سفید ہوتا تھا اور بانا ہرے کلر کا لیلے کلر کا ہوتا تھا، گنبد خضرا کی طرح پوپٹیا کلر کا. اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر ایسی چادر چمکتی تھی تو ایسا لگتا تھا گویا کہ گھٹاؤں میں سے چاند نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برد یمانی بڑی پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس میں کھل جاتا تھا. اچھا، ایک روایت ہے حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا علیہ اسمال ملیتین کانتا بزعفران. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر کچھ پرانی قسم کی دو چادر پڑی ہوئی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معمولی قسم کا لباس بھی زیب تن کیا ہے اور کبھی اس کے اوپر زعفران، لیکن وہ زعفران نہیں جس کی وجہ سے وہ رنگ چڑھے اور رنگ اور بو جو ہے وہ ظاہر ہو، بلکہ اس کا رنگ ختم ہو گیا ہو، ایسی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمائی ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ لباس بھی پہنا ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 اونٹ، ایک اونٹ کتنی عرب کے اندر ایک اونٹ کتنی قیمت کا ہوتا ہے، ایسے 33 اونٹ اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے، اتنی قیمت کا جوڑا کپڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بالبیاض من الثیاب یلبسہما احیاکم وکفنوا فیہا موتاکم. اے لوگوں، اپنے اوپر سفید کپڑوں کو لازم پکڑو، تمہارے زندے بھی اس کو پہنے اور اپنے مردوں کو بھی اسی کے اندر کفن دو. فإنہا من خیر ثیابکم، اس لیے کہ تمام کپڑوں میں بہترین کپڑا سفید کپڑا ہے. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے البس البیاض فإنها اطہر واطیب وکفنوا فیہا موتاکم. اے لوگوں، سفید کپڑے کو استعمال کرو اس لیے کہ زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے والا ہے. جیسے بگڑے گا میلا ہوگا تو جلدی دھو لیں گے اور اپنے مردوں کو اسی میں کفن دو. یہ چند روایتیں یہاں پوری ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں، ایک جہاد میں، ایک رومی جس کی آستینیں بہت ہی تنگ تھی، وہ چھوٹی تھی، اس کو بھی استعمال فرمایا ہے. سفر کی حالت کے اندر رخصت ہوتی ہے تو ایسا استعمال کرنے کا. محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ اگر غیر مسلموں کا بنایا ہوا ان کی فیکٹریوں کا اگر کپڑا ہو تو ڈائریکٹ تیار کپڑا استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دھوئے بغیر، جب تک ناپاکی کا کوئی اس کے اندر ہمیں علامت نظر نہ ہوئے تو بازار کی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ چند روایت تھی. اب اس کے بعد کے اندر جب کہ وقت ابھی پورا ہو گیا ہے، کپڑوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دو چادریں استعمال فرماتے تھے اور رنگ اور کلر کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ برد یمانی جو تھی زیادہ محبوب تھی اور اس کے اندر آخر میں سرخ دھاری اور ہری دھاری تھی. اور عام طور پر لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ سفید کپڑوں کے استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے. لہذا ہمیں بھی اپنے اعتبار سے ایسا کپڑا استعمال کرنا چاہیے مندوب اور مستور اور مسنون کہ اس زمانے کے نیک اور صالحین اور بزرگان دین جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں، جو اہل اللہ ہے، جو اولیاء اللہ ہے، اس زمانے کے ولی جو پہنتے ہو، ہمیں اسی کی چال چلنی چاہیے اور اسی کے طریقے سے کپڑے کا استعمال کرنا چاہیے.
چاہیے۔ لہذا آج کل ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، سفید کو چھوڑ کر یا سادگی کو چھوڑ کر یا قمیص جس کو عربی جبہ کہا گیا ان کو چھوڑ کر کے آج ڈیزائنیں اور کپڑوں کے اندر فیشن جو شروع ہوئی ہے، العیاذ باللہ، جو سطر پوشی کا ایک مقصد ہوتا ہے وہ فوت کر دیا ہے۔ عورتیں تو عورتیں، مرد بھی کبھی کبھی ایسی فیشن استعمال کرتے ہیں گویا کہ پتہ نہیں کہ یہ کس رنگ کا اور کس کلر کا کپڑا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیشہ جو ہے ان حدیثوں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ سادہ کپڑا پہنا جائے، چاہے تو سلائی کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے بہت اچھا ہو، لیکن جو الگ الگ ڈیزائن اس میں بنائی جاتی ہے، اس میں سلائی کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ سلائی کی وجہ سے کمزور زیادہ ہوتا ہے، اس کے پہننے کے اعتبار سے ایک طرح کا جو روب ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اور پتہ نہیں مرد ہو کر کے عورتوں سے مشابہت اختیار ہوتی ہے اور غیروں سے اور عیسائیوں سے مشابہت اختیار ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی، خود بھی، اور خاص طور پر میں کہتا ہوں اگر علماء قسم کے، دیندار قسم کے علماء، حفاظ اور عالم اور اگر امام صاحب اگر ایسے کپڑے ڈیزائن جسے پہنے، ایک یہاں پر اس طریقے سے اس کی نقل کی گئی ہے، ایک نقل ادھر کی گئی ہے، پتہ نہیں مارکیٹ میں جو بھی چل پڑا تو اس کو اپنے بدن میں استعمال کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ علماء کی شان نہیں ہے، حفاظ کی شان نہیں ہے، مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ فیشن پرستی انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دی ہے اور شیطان اس کے ذریعے سے ہنستا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی والی تعلیم یہ ہے، سفید کپڑے استعمال کرو اور زیادہ اس کے اندر ڈیزائنیں، اس کے اندر بول بیٹے اور اس کے اندر ایسی فیشن کے مرد ہو کر کے عورت کی چال چلنے والی ہو، ایسی چیزوں سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لباس کے بارے میں سنت ہمیں استعمال کرنے کو کہا ہے، اس کی بھی ہمیں نقل اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔